چلیے ایک سفر کرتے ہیں قدیم بغداد کی گلیوں کا۔ یہ کہانی ہے اس بات کی کہ کیسے رحم دلی کا ایک چھوٹا سا معصوم سا عمل زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے اور قسمت کا ایک ایسا کھیل شروع کر سکتا ہے جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ اور کہانی کا مرکزی سوال یہی ہے، کیا نیکی کا ایک کام جو خالص نیت سے کیا گیا ہو واقعی کسی کی زندگی تباہ کر سکتا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں بغداد کی گلیوں میں، جہاں دو بالکل مختلف دنیائیں آپس میں ٹکرانے والی تھیں۔ تو بغداد ایک ہی شہر تھا، لیکن اس کے اندر دو بالکل الگ الگ دنیائیں بستی تھیں۔ ایک طرف تھی محنت اور غربت، تو دوسری طرف تھی بے تحاشا دولت اور غرور۔ چلیے ان دونوں دنیاؤں کے رہنے والوں سے ملتے ہیں۔ کہانی میں ایک طرف ہے فراز، ایک یتیم نوجوان جو بندرگاہ پر مزدوری کر کے ایمانداری سے اپنی روٹی کماتا ہے۔ اس کی پوری زندگی اس کے ایمان اور محنت کے گرد گھومتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے فاروق، شہر کا سب سے امیر تاجر، اتنا امیر کہ دولت نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا تھا اور وہ غریبوں کو انسان ہی نہیں سمجھتا تھا۔ اور ان دونوں کے بیچ میں ہے عائشہ، فاروق کی بیٹی۔ وہ اپنے باپ سے بالکل مختلف تھی۔ باپ جتنا لالچی، بیٹی اتنی ہی دیندار۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی کہ اپنے والد کے سخت دل کو اللہ کی یاد دلا کر تھوڑا نرم کرے، لیکن فاروق کو کیا، اسے تو بس ایک بیٹا چاہیے تھا جو اس کا کاروبار سنبھالے، بیٹی تو اسے ایک بوجھ لگتی تھی۔ تو ہوتا یوں ہے کہ ایک دن عائشہ خیرات تقسیم کرنے بندرگاہ پر آتی ہے۔ وہاں اس کی نظر فراز پر پڑتی ہے جو تھکا ہارا بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ بہت احترام سے فراز کو کچھ پھل اور چاندی کے سکے دیتی ہے۔ بس رحم دلی کا ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، لیکن ان دونوں کو کیا پتا تھا کہ یہی معصوم لمحہ ان کی قسمت کا رخ موڑ دے گا۔ نیکی کی سزا سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے نا؟ لیکن کبھی کبھی حسد کرنے والوں کی نظر ایک معصوم سی بات کو بھی گناہ بنا دیتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹا سا عمل ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ پر یہ آگ لگائی کس نے؟ یہ زہریلے الفاظ فاروق سے جلنے والے 3 تاجروں کے تھے۔ انہوں نے اس منظر کو دیکھا اور سوچا کہ فاروق کی عزت مٹی میں ملانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ کہاں ایک دعا سلام کا تبادلہ اور کہاں انہوں نے ایک پوری ناجائز محبت کی کہانی گھڑ لی۔ اور پھر جو ہوا بس دیکھتے دیکھتے ہو گیا۔ ایک کان سے دوسرے کان بات پورے بازار میں پھیل گئی، اور جب یہ بات فاروق تک پہنچی تو اس میں بہت سا مرچ مسالہ لگ چکا تھا، اور اس نے سچ جاننے کی کوشش تک نہیں کی، بس اپنی جھوٹی شان بچانے کے لیے اپنی ہی بیٹی کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور فاروق کا بدلہ بھی اس کے غرور کی طرح ہی ظالمانہ تھا۔ اس نے کیا سوچا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کی شادی اسی مزدور سے کرائے گا اور پھر دونوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ اس کے لیے یہ اپنی تو فراز کو زبردستی اٹھوا کر محل لایا گیا۔ ذرا سوچئے، فاروق سامنے ننگی تلوار لیے کھڑا ہے اور فراز کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ عائشہ سے نکاح کرے۔ اب موت کے خوف سے بیچارہ فراز اور کیا کرتا؟ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ نکاح ہوتے ہی اگلے ہی لمحے فاروق نے یہ زہر بھرے الفاظ کہے اور اپنی بیٹی کو اس کے نئے شوہر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا۔ بس اسی رات ان کا سفر شروع ہو گیا، ایک شاندار محل سے ایک اندھیری جھونپڑی تک کا سفر۔ تو اب شروع ہوتا ہے ان کی زندگی کا اصل امتحان، ایک ایسا دور جس میں صرف مشکلیں تھیں، خاموشی تھیں اور قسمت کی آزمائشیں تھیں۔ دیکھتے ہیں کہ قسمت نے ان کے لیے آگے کیا سوچ رکھا تھا۔ ان کا نیا گھر فراز کی وہ چھوٹی سی اندھیری جھونپڑی تھی۔ ذرا اس منظر کو سوچئے، 2 اجنبی ایک ہی چھت کے نیچے ایک ظالم قسمت سے بندھے ہوئے، دونوں خاموش، اپنے اپنے دکھ میں غم۔ عائشہ اپنی پرانی زندگی کو یاد کرتی اور فراز اس شرمندگی کے بوجھ تلے دبا رہتا۔ اور جب لگ رہا تھا کہ اس سے برا اور کیا ہوگا، قسمت نے ایک اور ٹھوکر ماری۔ بندرگاہ پر کام کرتے ہوئے ایک بھاری بھرکم صندوق فراز کی کمر پر آ گرا۔ اس کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ بستر سے لگ گیا۔ اب وہ کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر اندھیری رات کی صبح ہوتی ہے، یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ فراز کو اس بے بسی اور تکلیف میں دیکھ کر عائشہ کے دل سے ساری نفرت، سارے گلے شکوے ختم ہو گئے اور ان کی جگہ لے لی رحم نے۔
اور بس اس کے اندر کی ہمدرد عورت جاگ گئی اور اس نے ایک بیوی کی طرح فراز کی خدمت شروع کر دی۔ اور پھر ملتا ہے صبر کا میٹھا پھل۔ آزمائش کے اس وقت میں انہوں نے جو صبر دکھایا تھا وہی ان کے نام کی وجہ بننے والا تھا، کیونکہ اب قسمت کا پاسا پلٹنے ہی والا تھا۔ ایک شام ان کی جھونپڑی کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ایک اجنبی بوڑھا آدمی تھا۔ وہ آدمی دراصل فراز کے مرحوم والد کا دوست تھا جو سالوں سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، اور اس نے آ کر جو راز کھولا اس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے بتایا کہ فراز کوئی عام مزدور نہیں بلکہ ایک بہت بڑی تجارتی سلطنت کا اکلوتا وارث ہے۔ تو ذرا دیکھیے فراز کی زندگی کا یہ ناقابل یقین سفر۔ کہاں 4 سال کی عمر میں یتیم، 25 سال تک ایک مزدور کی زندگی، اور پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک امیر کبیر وارث ہے، اور چند ہی سالوں میں وہ علاقے کے سب سے بڑے تاجروں میں سے ایک بن جاتا ہے۔ واقعی قدرت کی منصوبہ بندی ہماری سوچ سے بہت آگے کی ہوتی ہے۔ اور پھر وہ بغداد واپس لوٹے، لیکن اس بار ان کا سفر بالکل مختلف تھا۔ پہلی بار ذلت اور رسوائی میں پیدل نکلے تھے، اور دوسری بار پوری شان و شوکت کے ساتھ ایک شہزادے کی طرح واپس آئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت کیسے بدلا۔ پہلے فاروق کی دولت کے سامنے فراز کچھ بھی نہیں تھا، اور اب فراز کی دولت اتنی تھی کہ فاروق کی دولت اس کے سامنے معمولی لگ رہی تھی۔ طاقت کا توازن آپ کہہ سکتے ہیں پوری طرح بدل چکا تھا۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا وہ لمحہ جب فاروق، جی ہاں وہی فاروق، اپنے بھکاری داماد کو اس شان و شوکت سے دیکھتا ہے تو فوراً رنگ بدل لیتا ہے۔ آگے بڑھ کر جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، خوش آمدید، میں تو ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو۔ اس کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے کچھ نہیں تھا سوائے دولت کی چمک کے۔ تو آخر اس پوری کہانی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ کہ اصلی امیری پیسوں میں نہیں، کردار اور ایمان میں ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، غرور کا انجام ہمیشہ ذلت ہے، اور ہاں، ایک نیکی، چاہے اس کی وجہ سے کتنی ہی مشکل آئے، وہ کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اور آخر میں یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ہم لوگ کتنی بار کسی کو اس کے کپڑوں سے، اس کے حالات سے پرکھتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ قسمت کو پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ کہانی بس یہی یاد دلاتی ہے کہ پرکھنا ہے تو انسان کے باطن کو پرکھو، اس کے ظاہر کو نہیں، کیونکہ کس کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھانا ہے یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔